دی آ رہی ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے اسے جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کا اہم ترین پیغام جو ہے وہ ہے یوم القدس کے حوالے سے، یعنی بیت المقدس کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے۔ جو انسان جس لائق ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے، چاہے قلم کے ذریعے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے تعلقات کے ذریعے، چاہے برادری کے ذریعے، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کرے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جائے، تب ہم جا کے اپنے آپ کو شیعہ کہلوا سکتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، ہم تو تعلقات خراب کریں نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ تو امام حسین، یزید کا کیا بگاڑا تھا امام حسین نے؟ یزید اسلام کو ہی تو مٹانا چاہ رہا تھا۔ امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اسلام بچایا جائے گا چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، چاہے ہمیں شہادت نوش کرنا پڑے۔ لہذا فلسطین کے مظلوموں کو ساتھ دیں، جس سے جس طرح ممکن ہو، جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی واجب ہے۔ نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکیوں کا حکم دینا۔ لہذا ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے اور مظلوموں کا ساتھ دیجیے۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ بیت المقدس ہے کیا، جس کو آزاد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس جو ہے خانہ کعبہ سے پہلے اسی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ رسول اسلام کا سفر معراج بھی وہیں سے ہی شروع ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رسول اسلام کا جو معراج کا سفر ہے وہ مسجد اقصی کے معنی ہے دوری۔ دوری کا کیا مطلب ہے؟ دوری کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حرم جو ہے وہ خانہ خدا ہے، دوسرا حرم جو ہے وہ مدینہ میں روضہ رسول کے قریب ہے، تیسرا حرم جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اور اسے یہی نہیں کہ مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کا دوسری زبان میں نام ہے یروشلم۔ یروشلم کا مطلب ہے ورثے امن، وہ جگہ جہاں پر امن و امان قائم رہنا چاہیے۔ جو اتنی مقدس جگہ ہو، امن و امان قائم رہنا چاہیے، وہاں اتنا فتنہ و فساد ہے۔ پوری امت مسلمہ خاموش ہے، صرف ایک ایران ڈٹا ہوا ہے کہ ہم جب تک جان میں جان ہے اسے آزاد کرا کے رہیں گے۔ لگا ہوا ہے یہ نہیں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس سے جیسے بھی ممکن ہو وہ فلسطین کے مظلوموں کو ساتھ دے؟ بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بات مسلمانوں کی اور انسانوں کی ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم میدان میں آتے ہیں تو کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے یا نہیں۔ کسی بھی فرقے کا انسان ہو، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران عالم انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو عالمی پیمانے پر ملک بنائیں، اور اسی عنوان سے آج دلی میں ایوان غالب پر بڑے پیمانے پر پروگرام ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور
ظالم کے مقابلے پر کھڑے ہوئے. یاد رکھے گا موت ایک ہی دفعہ آنی ہے. مرنا ہے تو شہادت کی موت مرنا. آج کی موت مرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں نا. شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. اور ہر بات کہے گا وہی جس کے دل میں ولایت اہل بیت موجود ہو. ورنہ گھر میں بیٹھا رہے گا, جان بچا رہے گا. جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہو, اگر وہ پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھ رہا ہے تو تب بھی حق کی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے. کیا آپ نے میسا میں تمبار کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے دیگر صحابہ کو نہیں دیکھا کہ جان کی بازی لگی ہوئی ہے, مگر وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کا بیان. لہذا حقیقی شیعہ, حقیقی اہل بیت کا جانے والا, حقیقی وہی پہ اہل بیت وہ ہے جو حق بات کہے ظالم کے منہ پر, چاہے زندہ رہے چاہے دنیا سے چلا جائے. تعلیم محترم بیت المقدس یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ورثہ امن, امن و امان کا پیغام, امن و امان کی جگہ. یہی وہ جگہ ہے جہاں کافی تعداد میں انبیاء کرام آئے. جناب داؤد وہی دفن ہے اور جناب عیسیٰ کی ولادت وہی ہوئی تھی. جب یہ بات آئی تھی نا کہ اے مریم یہ بیت العبادہ ہے, بیت الولادت نہیں ہے, آپ بیت المقدس سے باہر چلے جائیے, تو یہ واقعہ وہی کا ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ بیت المقدس کو جانا جائے. اور بیت المقدس میں ایک نماز پڑھی جانے والی, ایک وقت کی نماز, ایک صلوات پڑھیں گے. بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز ایک روایت کے مطابق 25,000 رکعت کے برابر, اور دوسری رکعت کے مطابق, دوسری روایت کے مطابق 50,000 رکعت کے برابر شمار کی جاتی ہے. مگر مسئلہ ہے کہ ابھی وہ آزاد ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ آزاد ہوگا تو وہاں سے ایک آواز بلند ہوگی, اور جب آواز بلند ہوگی تو سمجھ لینا کہ جس کا انتظار ہے اس کا ظہور قریب ہے. اور وہ آواز کہاں سے بلند ہوگی؟ بیت المقدس سے. لہذا عزیزو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ بیت المقدس کو عالمی پیمانے پر منائیں, اور اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. لہذا اس کا بڑے رسول اسلام نے جب ہجرت کی اس کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. تو بڑا مقام ہے, بڑی اہمیت ہے, بڑی عظمت ہے. آپ تاریخ کا جائزہ لیں, آپ کلپ سنیں, آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ بیت المقدس ہے. اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. ہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مرے کوئی جیے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ہندوستان میں ہیں تو ہم پہ جہاد واجب نہیں ہے. ہم پہ بھی بڑے بڑے جہاد واجب ہیں. ان کا جہاد وہ ہے کہ مقدس مقامات کی حفاظت کریں. ہمارا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں, اپنے نفس کو گندگی سے بچائیں, اپنے نفس کو حرام سے بچائیں, اپنے نفس کو جھوٹ اور غیبت سے بچائیں. روزہ رکھنا آسان ہے, اور روزے کو قبول کرانا بڑا سخت مانا ہے. امیر المومنین نے فرمایا روزے دار کم ہے, بھوکے رہنے والے, جگانے والے وقت میں عید آ رہی ہے. عید اس کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی جس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا. جس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا اس کی زندگی میں عید کبھی, اور عید کا مطلب یہ نہیں کپڑے اچھے پہن لیے, کپڑے اچھے پہننے کا نام عید نہیں ہے. ہوٹلوں میں, بازاروں میں, گھروں میں فرائی روسٹ اور جھگڑم کھانے, شیرینی کھانے کا نام عید نہیں ہے. جس کا نام عید نہیں. عید کیا ہے؟ اللہ نے جس
کر لیا. جس کے روزے نماز کو قبول کر لیا اس کی عید ہے. یاد رکھے گئے تحفہ الہی اس کو ملتا ہے جس نے روزے رکھے ہو. کم سے کم تحفہ کیا ہے؟ کم سے کم تحفہ یہ جب آخری ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اے روزے دارو اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب تمہیں آگے کے لیے اپنی زندگی کو بچا کے عبادت میں گزارنا ہے. یہ کم تحفہ ہے؟ اس سے بڑی کوئی تحفہ ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے؟ اس سے بڑا تو تحفہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ عید وہ ہے جو سال میں ایک دن آتی ہے، بلکہ عامر المومنین نے فرمایا ہر وہ دن عید ہے جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہو. یہ تو آسان کام ہے نا کہ انسان چاہے تو ہر دن کو عید بنا سکتا ہے. لہذا ضرورت ہے اس طرح انسان متوجہ ہو. فلسطین کیا ہے، عید کیا ہے، ماہ رمضان کیا ہے. بدبخت ہے وہ انسان، انتہائی کم بخت ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے رمضان گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرا سکے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد والے محمد جس انسان نے اپنے آپ کو رمضان میں نہ بخشوا پایا، نہ بخشوا سکا، وہ اگلے رمضان کا انتظار کرے الا یہ کہ وہ عرفہ کو حاصل کر لے. وہ عرفہ نہیں جو عورتوں میں ہے، وہ عرفہ نہیں جو جاہلوں میں ہے، وہ عرفہ نہیں جو بے معرفت لوگوں میں ہے. آپ دیکھیں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں جس عرفے کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ بے معرفت لوگوں میں، عورتوں میں ہے، جاہلوں میں ہے، وہ ہے ماہ شعبان کا عرفہ. 12-13 تاریخ کا کسی کی یہاں موت ہو گئی کہ ہم مرحوم کا عرفہ کر رہے ہیں. 15 شعبان سے پہلے یہ جاہلوں کا عرفہ ہے، عورتوں کا عرفہ ہے، بے معرفت لوگوں کا عرفہ ہے. اسلام کے اندر ایک عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہے، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، جس دن جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے. اسلام میں وہ ایک عرفہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عرفہ نہیں ہے. مرحوم کی مجلس کرنے الگ بات ہے، اسے عرفے کا نام نہ دے. کار خیر کرنے اچھی بات ہے، اسے عرفے کا نام نہ دے جو شعبان میں ہوتا ہے. وہ سراسر گمراہی پھیلانے کی بات ہے. بہرحال کوشش کریں کہ ماہ رمضان اپنی آخری منزلوں میں ہے کہ گناہوں کو بخشوایا جائے، غریبوں بے سہارا کی مدد کی جائے، بے لباس کو لباس دیا جائے، بھوکوں کو کھانا دیا جائے، مومنین کو افطار کرایا جائے اور فطرہ نکالا جائے. فطرہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے صلوات. جب تک صلوات نہیں ہوگی نماز مکمل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر فطرہ نہیں نکالا ہے تو آپ کی عبادت روزے مکمل نہیں ہے. بلکہ یہاں تک تاریخ نے کہا کہ اگر آپ نے فطرہ نہیں نکالا تو ممکن ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے. اتنا بڑا نقصان ہے فطرہ نہ نکالنے کا. اگر فطرہ نہیں نکالا تو موت ہو سکتی ہے، کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے انسان کے اوپر. پھر آدمی دنیا بھر کا خرچہ کرتا ہے، ڈاکٹروں کے 10-20 ہزار دے دے گا مگر 10-20 روپے غریبوں میں خرچ کرنے کو تیار نہیں. ان کا حق ہے، وہ مانگ نہیں رہے. فطرہ غریبوں، فقراء، مساکین کا حق ہے، وہ آپ سے مانگ نہیں رہے. دینا پڑے گا، نہیں دیا تو موت کا انتظار کرے گا یا کسی اور بڑی مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہذا فطرہ نکالنے کے لیے 3 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 3 کلو چاول یا اس کی قیمت، یا آٹا یا اس کی قیمت. لیکن
فطرہ نکالنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ گیہوں چاول آٹا نکال رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پیسہ نکال رہے ہیں تو نیت میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ گیہوں کے بدلے میں دے رہے ہیں، چاول کے بدلے میں دے رہے ہیں یا آٹے کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ یہ نیت ضرور رہنا چاہیے، ورنہ آپ کی نیت باطل ہو جائے گی۔ آپ فطرہ نکالیں تو یہ نیت رہے کہ کس کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ اب دے کسے؟ ایسے انسان کو دیں جس کا کمانے کے باوجود سال بھر کا خرچہ پورا نہ ہو رہا ہو، لیکن اس میں دو شرط ہے، سید کا فطرہ، سید و غیر سید دونوں لے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا سید پر حرام ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت، چونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور ہونا چاہیے، جبکہ جو غیر سادات ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے برادر ایمانی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو سادات سے زیادہ منزل عمل میں آگے ہیں۔ اسلام میں عمل کی اہمیت ہے، رشتہ داری اور خود خاندان کی اہمیت نہیں۔ مرنے کے بعد کوئی شجرہ نہیں چلے گا، آپ کا اعمال دیکھا جائے گا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں۔ سادات کا احترام رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ چونکہ سید الانبیاء سید المرسلین ہے نا، جو ان کی اولاد ہے ان کا احترام واجب ہے، لہذا سادات کا فطرہ، سادات غیر سادات دونوں لے سکتے ہیں، غیر سادات کا سادات پر حرام ہے۔ اگر کسی کی بیوی سیدانی ہو اور شوہر غیر سید ہو تو وہ فطرہ غیر سادات کا شمار ہوگا، چونکہ جو نکال رہا ہے وہ فطرہ شمار کیا جائے گا، لہذا وہ سید کے لیے حرام۔ غیر سادات کی سادات پر دو چیزیں حرام ہیں، باقی سب جائز ہے۔ بہت سے لوگ جو عقیقہ نہیں کھاتے، بہت سے لوگ جو صدقہ لینے تیار نہیں ہیں، بہت سے لوگ کچھ بیماریوں میں مبتلا، ان کا حل ہونا چاہیے۔ غیر سادات کی سادات پر دو چیزیں حرام ہیں، ایک کا نام ہے فطرہ اور ایک کا نام ہے زکوٰۃ۔ یہ جو حرام ہے، باقی عقیقہ کا گوشت ہو، صدقہ ہو، سب جائز ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر اہل سنت یہاں بھی حقیقہ ہے تو وہ بھی شیعوں کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسلام کو سمجھے، دین کو سمجھے، اسلام کو سمجھے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ جو مسئلے ہو گئے، اب مسئلہ آتا ہے فطرہ نکالے کا شمع عید۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، میرے بھائی، میرے عزیز، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز کوئی ودیش رہتے ہیں، انہوں نے صدقہ فطرہ نکال دیا، انہوں نے وہاں سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا پیسے، نہیں۔ فطرہ جب مانا جائے گا جب وہ اکاؤنٹ کا پیسہ اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کے بعد نیت کرے کہ میں فلاں کی طرف سے فطرہ نکال رہا ہوں، تب فطرہ مانا جائے گا۔ اکاؤنٹ میں ہے تو فطرہ نہیں مانا جائے گا۔ دوسرے راستے یہ بھی ہے، اس نے سوچا میرے پاس کیش ہے، میں اسے اپنے شمار کر لے رہا ہوں، وہی رقم اسی کی نیت کر کے اپنا پیسہ ہاتھ میں لے، پھر نیت کرے کہ میں فلاں کی طرف سے فطرہ دے رہا ہوں، تو تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ مہمان کا مسئلہ یہ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر مہمان کسی کے یہاں آ جائے اور اس کے ہاں وہ مہمان شمار ہو، چاہے بھلی کھانے نہ کھائے، تو میزبان پر فطرہ واجب ہوگا، آنے والے پر واجب نہیں ہے۔ بیوی بہ کے چلی گئی، شوہر میں فطرہ واجب نہیں ہے اگر وہ وہاں مہمان بن کر رہے۔ ایک انسان سورج ڈوبنے کے بعد مسلمان ہو گیا، فطرہ واجب نہیں ہے۔ کسی کے یہاں سورج ڈوبنے کے بعد شب عید ولادت ہو گئی، فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر شیعہ ہو گیا تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہوگا، چونکہ وہ پہلے سے ہی دائرہ اسلام میں ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے۔ لیکن اگر یہ بھی ایک راستہ ہے کہ میں نے کسی کو قرض دے دیا، کسی ضرورت مند کو، کہ بھی کسی کو ضرورت، چلو یہ کپڑے بنا لے گا یا عید کا اہتمام کر لے گا، میں نے پیسے اسے فطرہ کی جو ہے قرض کے دیا سے دے دیا، جب عید ہے تو فوراً نیت بدل لے کہ وہ جو میں نے قرض دیا ہے وہ پیسہ
मैं नहीं रखता, ये भी सही है। लिहाजा इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए, फितरे को जरूर निकाले, छोटे बड़े सबका निकलेगा। अगर आपके यहाँ हिंदू भी नौकरी कर रहा है, वो खाना खाता है, तो उसका भी देना पड़ा। जितने भी लोग ज़ेरे किफालत है, जितने का हम खर्चा चला रहे हैं, उनका फितरा देना वाजिब होगा। अब अच्छा, नौकरों का, खादिमों का, मुलाजिमों का, एक वो है जो घर पे आते खाने में काम करो तनख्वाह देंगे, खाने तुम्हारा होता ही नहीं था। ड्राइवर है, काम है, जिसका भी जो बिजनेस है, हम आपको सैलरी देंगे, खाना आपका है। अगर खाना उसका है तो मालिक पे फितरा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो सैलरी दे रहा है, वो तनख्वाह दे रहा है, पैसे दे रहा है। लेकिन तनख्वाह भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है। अगर खाना भी दे रहा है तो जितने भी मुलाजिमीन हैं उन पर फितरा वाजिब नहीं है, मालिक को देना होगा, क्योंकि खाने की जिम्मेदारी मालिक के ऊपर है। लिहाजा वो फितरा जो है मालिक देगा, वो मालिक। तो 38 रुपए किलो गेहूँ लिया आपने, खरीदा था, तो 2 रुपये बढ़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 120 रुपया एक आदमी का फितरा निकलेगा। एक आदमी कितना? 120 रुपया गेहूँ या आटा। चावल का भाई जो खाते वो हिसाब जोड़े, क्योंकि चावल सस्ते भी है, महंगे। अब ये खाने वाले पर डिपेंड करता है। 3 किलो का निकालना वाजिब होगा। शब ईद निकाल दे, जिन्हें नमाज ईद पढ़नी है वो ईद की नमाज से पहले पहले निकालेंगे, और जिन्हें नहीं पढ़नी है वो नमाज ज़ोहर से पहले पहले निकालेंगे। और जो उस वक्त पे ये नहीं कि निकाल के घर में रख ले, नहीं, फौरन पहुंचाना है। और यह बात भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपने पैसे खुले में है तो वो तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं होंगे कि मैं इसे भुला दूँ, इसे चेंज कर लूँ, ये बंदे में ले लो, खुले में मुझे तो नहीं, वो जायज नहीं है। फितरे का पैसा जो निकल चुका है वो चेंज नहीं किया जा सकता, इल्ला ये कि सीसा निजाम या उनके वकील से इजाजत दी जाए। अब इतने वक्त में कहाँ इजाजत देगा आदमी? लिहाजा घर के बिल्कुलों को जोड़ के एक साथ ही निकाले। लेकिन अगर खुला हुआ है, 10-20 रुपए जो भी है उसी हिसाब से मुस्तहक को दिया जाएगा। और आयतुल्लाह सीसानी, आयतुल्लाह खामनी का ये फतवा है कि फितरे का पैसा मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह में नहीं लगेगा। ये गरीबों का हक है, उन्हीं तक पहुंचाया जाना चाहिए। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें, फितरे के ऊपर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि फितरा ऐसे ही है जैसे सलवार नमाज के बीच में जब तक सलवार नहीं होगी, नमाज कबूल नहीं होगी, जब तक फितरा नहीं होगा तो हमारे रोजे कबूल होने वाले नहीं। लिहाजा मगर मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि माह रमजान तो 2 दिन के बाद गुजर जाएगा, मगर हमारी जिंदगी तो बाकी रहेगी, अल्लाह तो बाकी रहेगा, अहले बैत तो बाकी रहेंगे। उनके हुक्म पर अमल करना हर एक का जुदा जुदा फर्ज है। ऐसे मस्जिदें छलकनी चाहिए जैसे इफ्तारी में नजर आ रही है, वरना फिर हम लोग खाली भाई रमजानी है, इबादत गुजार नहीं है। समझ रहे मेरी बात? खाली भाई रमजानी है, इबादत गुजार नहीं है। 1 महीने इबादत करके 11 महीने नुकसान करेंगे तो हमें क्या फायदा हासिल होगा? लिहाजा मस्जिदें ऐसी ही चमक चमक में रहनी चाहिए जैसा इफ्तारी में 1 महीना नजर आ रही थी। इसके तरफ हमें मुतवज्जह रहना चाहिए। ईद उल फितर की नमाज शाह बेरी जामा मस्जिद में होगी, जिसका टाइम है 8:30 बजे। मैं पोस्ट शेयर कर दूंगा। चूंकि धूल अगर ज्यादा है तो रोजा उससे बातिल हो जाता है, सांस को रोक के रखें। ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद शाह बेरी में सही 8:30 बजे होगी। जिस दिन होगी उस दिन
اعلان ہو جائے گا 31 کو یہ پہلے. لہٰذا ان تمام چیزوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں. مسائل کو سیکھے، دین کو سیکھے، شریعت کو سیکھے، نماز کو بر وقت پڑھے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبق الرحمة والسبح وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلم نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجازي بها. سبحان من لا يدل على معاصي بل إلا كرم وجد بعد كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو نحمده ونستعينه ونعوذ على المذنبين بالحلم. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشر المذنبين وآخر رحمة للعالمين. صلى الله على وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة خالد الأمم وأولياء النعم ومقصد الرحمة. أوصي بعباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوب والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهورهم وإنك على كريم بهم رغم عليهم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق. توبوا إلى الله توبة النصوح وعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتاب الصلاة على النبي وحبيبه فقال تعليما له وتشريفا للسبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدتنا سيدنا علي بن وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى ونصر الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن
اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع الذكر ان الله يامر بالعدل والاحسان ويدعو الى البر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.